بقیہ جو اگزامپل ہے وہ چونکہ اسٹینڈرڈ ہے، یہ ہم نے پچھلی دفعہ گرفت میں بھی دیکھی تھی انڈر کولوژن، جب ہم نے چیپٹر 3 پڑھا تھا ریلیٹیوٹی کا، کہ اس کے اندر ہم ریلیٹیوسٹک میکینکس جب ہم کرتے ہیں تو جب دو پارٹیکل فار ایگزامپل ٹکرائیں، جیسے کہ یہاں پہ اس میں 3.41 میں دیا ہوا ہے کہ اے اور بی فرسٹ کرنٹ ٹکرائیں، ان کے ٹکرانے سے کولوژن سے سی اور ڈی نئے پارٹیکل جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے۔ اب یہ جو اے اور بی ہیں، اس میں ہمارے پاس چوائس ہے۔ ایک چوائس تو یہ ہے کہ ہم اس پورے کام کو، اس پورے کولوژن کو جو ہم دیکھ رہے ہیں یا فنامنا کو، ہم سینٹر آف میس فریم میں دیکھیں کہ جس میں اس طرح ہوگا کہ ہمیں یہ لگے گا کہ ہم کہیں سینٹر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں سسٹم کے، ٹھیک ہے۔ تو اے فار ایگزامپل اس طرف سے آ رہا ہے فرام لیفٹ ٹو رائٹ ود سم مومنٹم پی میو اے، اور دوسری طرف سے کوئی پارٹیکل بی ہے، رائٹ، وہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف آ رہا ہے ود سم مومنٹم پی میو بی، اور چونکہ سینٹر آف میس فریم کے اندر سم آف آل مومنٹم، آل فور مومنٹم زیرو ہوتا ہے، تو جو پی میو اے اور پلس پی میو بی ہے ان کا سم جو ہے زیرو کے برابر ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹکرانے کے بعد جب ہمارے پاس نئے پارٹیکلس کریٹ ہوں گے لائک سی اینڈ ڈی، تو وہ بھی کچھ اس طریقے سے جو ہے جنریٹ ہوں گے کہ ان کی بھی جو فائنل مومنٹم ہے، فائنل فور مومنٹم، اس کا سم جو ہے وہ زیرو ہوگا، یعنی کہ وہ اس طرح نکلیں گے، مطلب ٹکرانے کے بعد فار ایگزامپل وہ بیک ٹو بیک نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ اس ڈائریکشن میں بھی نکل سکتے ہیں، وہ اس ڈائریکشن کے اندر بھی نکل سکتے ہیں اینڈ سو آن، بٹ جس ڈائریکشن میں بھی نکلیں گے ان کا جو فور مومنٹم ہے، رائٹ، وہ ہمیشہ زیرو ہوگا، فور مومنٹم کا سم زیرو ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہوا سینٹر آف، یہ وہ صورتحال ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سسٹم کے سینٹر آف میس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس آپشن یہ ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں فکس ٹارگیٹ، کہ ہم نے کہا کہ فرض کریں اے یا بی، ان میں سے کوئی ایک پارٹیکل یا اس طرح کا ہے کہ جس کو ہم نے فکس کیا ہوا ہے، ہم اور اس کو نارملی ہم لیبارٹری فریم بھی ہم کہہ سکتے ہیں، رائٹ، کہ ہم نے بی کو فکس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اے یہاں سے آ رہا ہے، یعنی کہ بی جو پارٹیکل بی ہے اس کی جو انیشل جو مومنٹم ہے پی میو بی، اس میں صرف اس کا انرجی کمپوننٹ ہے، باقی اس کے سارے کمپوننٹ زیرو ہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی ویلاسٹی ہے ہی نہیں، کوئی فری مومنٹم نہیں ہے، تو وہ بیسکلی وہ رکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اے پارٹیکل ہے وہ فار ایگزامپل فرام لیفٹ ٹو رائٹ آ رہا ہے اور اس پارٹیکل بی کے ساتھ اگر ٹکرائے گا وتھ سم مومنٹم پی میو اے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے سیمسٹر میں ہم نے یہ پرابلم کی تھی کہ اگر ہم اسی سیم فنامنا کو اگر ہم سینٹر آف میس فریم میں دیکھیں تو ہمیں کم انرجی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اگر ہم اپنا ٹارگیٹ فکس کر دیں تو ہماری انرجی کی جو ریکوائرمنٹ ہے نئے پارٹیکل جنریٹ کرنے کی، یعنی کہ سی او ڈی جنریٹ کرنے کے لیے جو ہمیں ریکوائرڈ انرجی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے زی بوزون کا جو پروڈکشن ہے وہ ہم نے جو ہے اسٹڈی کیا تھا ایگزیکٹلی یہاں پر بھی انہوں نے یہ کیا ہے، شروع میں بس انہوں نے اس کی جرنل ایکویشنز دے دی ہیں کہ اور کنزرویشن آف لینئر مومنٹم، سوری کنزرویشن آف فور مومنٹم انہوں نے بتا دی کہ پی میو آئی اسٹینڈ فار دا انیشل مومنٹم اینڈ ایف اسٹینڈ فار دا فائنل مومنٹم، کہ پی میو آئی از اکول ٹو پی میو ایف، ٹھیک ہے، اور آئی جو ہے وہ برابر ہے پی میو اے پلس پی میو بی کے، اور پی میو ایف برابر ہے پی میو سی پلس پی میو ڈی کے۔ یہ آپ کو ایکویٹ کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو چیز انویرینٹ ہوتی ہے وہ پی میو نہیں ہوتے بلکہ پی میو اسکوائر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہماری بہت فنڈامنٹل ایکویشنز ہیں وہ آپ کے ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ پی میو ہمیشہ برابر ہوتا ہے یہ مائنس ایم اسکوائر کے۔ یہاں ہم نے سی کو 1 کیا ہوا ہے، ورنہ ادروائز سی اسکوائر بھی آئے گا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس ایکویشن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہوتا ہے کیونکہ یہ انویرینٹ ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کس ریفرنس فریم میں ہیں، ٹھیک ہے۔
تو وہ اس نے فرض کریں کہ فکس لیبارٹری فریم میں کر کے دکھا دیا کہ اس نے یہاں پہ ایک اور روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پی بی جو ہے وہ اس کے پاس انرجی کمپوننٹ ہے، اور فرض کریں کہ یہ ایکس ڈائریکشن میں سارا کام ہو رہا ہے، تو ایکس ڈائریکشن میں جو اس پارٹیکل کی مومنٹم ہے وہ اس نے دے دی، تو اے روکا ہوا ہے، بی آ کے اس کے ساتھ ٹکرا رہا ہے، تو وہ پھر اس نے اس کی انالیسس کی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساری وہ چیزیں جو ہم پچھلی دفعہ دیکھ چکے ہیں، اور دیکھیں یہ اس نے یہاں پہ جو میں آپ سے ایک کوشچن کہہ رہا تھا وہ اس نے کی ہے، ان کو ویٹ کیا اور اسکوائر کر کے جو جو ہمیں بی پارٹیکل کی انرجی چاہیے کہ کس انرجی کے ساتھ ٹکرائے کہ ہاں کہ ہمیں سی اور ڈی نکلیں، تو یہ اس کے پاس جنرل فارمولا نکل کے آ گیا وہ، جس کو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تھریش ہولڈ انرجی ہے اور پارٹیکل بی کی کم سے کم انرجی بی پارٹیکل کی اتنی ہونی چاہیے کہ وہ ہمیں ڈی اور سی پروڈیوس کر کے دے سکے، ٹھیک ہے۔ اب اس فارمولے کو اپنے آپ سامنے رکھیں جو کہ ایک جنرل فارمولا ہے، اور پھر اس میں وہی جو ہم نے اس کے اندر گرفت کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا، اس نے کولائڈر ورسز فکس ٹارگیٹ ایکسیلریٹرز، تو اس نے جو ہے کمپیئر کیا، یعنی یہاں پہ اس کے مراد کولائڈر سے ہے سرکولر کولائڈر، ٹھیک ہے، یعنی کہ جہاں پہ ایک بیم ادھر سے آ رہی ہے اور ایک بیم ادھر سے آ رہی ہے، اور جو فکس ٹارگیٹ ہیں جو ابھی ہم نے دیکھا کہ کوئی ایک پارٹیکل جو ہے وہ ہم نے فکس کر لیا اور کوئی ایک دوسرا پارٹیکل اس کے ساتھ آ کے ٹکرا رہا ہے، اور ٹکرانے کے بعد نئے پارٹیکل پروڈیوس ہو رہے ہیں، تو وہ اس نے بتایا کہ اگر ہمیں فرض کریں ای پلس ای مائنس کی اگر بیم ہو ہمارے پاس، جو ایک زمانے میں لیب میں ہوا کرتی تھی، ایل ایف سی سے پہلے لیب تھا، لارج الیکٹران پوزیٹران کولائڈر کے نام سے تھا، یہ لیٹ ارلی 1980s تک، پھر اس کو مطلب انہوں نے الیکٹران بیم ہٹا کے تو اس کے اندر پروٹون بیم انہوں نے انٹروڈیوس کرا گیا، تو جس کو ہم لارج ہیڈرون کولائڈر کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹران کا میس تو زی بوزون کے مقابلے میں بہت کم ہے، الیکٹران کا میس آپ جانتے ہیں ایم ای از اونلی اباؤٹ 0.5 ایم ای وی، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو پروڈیوس کرنا ہے وہ ایم زی پروڈیوس کرنا ہے، جس کو ایم زی کا میس جو ہے وہ اباؤٹ 90 جی ای وی ہے، ٹھیک ہے، سو ہیوی، تو یقینی طور پہ جو بقیہ انرجی جو ہمارے پاس آئے گی وہ الیکٹران اور جو پوزیٹران ہے وہ اس کی کائنیٹک انرجی ہے، جو کہ ایم زی کی ریسٹ میس انرجی کے اندر کنورٹ ہوگی، اور ہمیں زی بوزون جو ہے وہ مل سکے گا۔ لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو انرجی ہمیں سینٹر آف میس فریم میں، یا جسے ہم سرکولر کولائڈرز کہتے ہیں، اس میں چاہیے ہوگی، وہ کم ہوگی اس کے مقابلے میں کہ اگر ہم فار ایگزامپل اس الیکٹران بیم کو لا کے کسی ٹارگیٹ کے ساتھ ہم ہٹ کرائیں، اور وہ ہٹ کرانے کے نتیجے میں ہمارے پاس زی بوزون جو ہے وہ جنریٹ ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے گرفت میں یہ کام کیا تھا، تو آپ دیکھ لیں وہ جو بیسک ریئیکشن ہمیں جو جنریٹ کرنا ہے وہ ای پلس ای مائنس سے زی پروڈیوس کرنا ہے، اور جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ای پلس ای مائنس کے اوپر جو ٹوٹل چارج ہے وہ زیرو ہے، تو زی ناٹ کے اوپر بھی چارج زیرو ہے، ای پلس ای مائنس جو ہیں ان کی اسپن جو ہے وہ ہاف ہو کے ون ہو سکتی ہے، ہمیں معلوم ہے کہ زی بوزون کی جو اسپن ہے وہ ون ہے۔ یہاں سے ایک بات طے ہو گئی ہے کہ یہ جو بیم آف الیکٹران آئے گی ان کی اسپن ہاف ہی ہو سکتی ہے، ہاف مائنس ہاف والی، یعنی کہ جن کی اسپن مائنس ہاف ہوگی وہ الیکٹران یا پوزیٹران اس ریئیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، کیونکہ الیکٹران اور جو اس کا اینٹی پارٹیکل ہے اس کی اسپن ہاف ہونی چاہیے، تاکہ مل کے وہ اسپن ون بنا سکیں، تاکہ زی بوزون آپ کے پاس بن سکے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس نے تو اور زیادہ پریسائز کر دیا، میں نے تو 90 رفلی کہا تھا، 91 جی بھی کہہ دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دونوں مل کے تو صرف 1 ایم ای وی بنائیں گے، 0.5 تو آپ کو جب کہ 91 جی بھی چاہیے، تو یہ باقی انرجی ڈیفینیٹلی ہمارے پاس جو الیکٹران اور پوزیٹران ہے ان کی کائنیٹک انرجی ہے اس سے آئے گی۔ تو اب اگر آپ یہ سرکولر کولائڈرز لے لیں آپ، رائٹ، جو جس میں کہ الیکٹران اور پوزیٹران جو ہیں وہ مخالف سمت سے آ رہے ہیں، تو دیکھیں یہ انرجی کا کمپوننٹ لکھا ہوا ہے اور یہ مومنٹم لکھی ہے پی، اور یہ مائنس پی اس وجہ سے کہ یہ مخالف سمت میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کو لے کے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کا سم
یہ میون نہیں ہے، یہ چونکہ ہم اس کو ڈاٹ لے رہے ہیں اس وجہ سے، اور یہ بہرحال زی بوزون کا جو انویرنٹ میس ہے اس کے برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ اس کو سالو کیجیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو جو تھریش ہولڈ نکلے گی وہ جسٹ 45 ہے. یعنی کہ اور بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک طرف سے آنے والی بیم جو ہے 45.5 جی وی کی ہو، اور دوسری طرف سے بھی آنے والی بیم جو ہے وہ 45.5 جی وی کی ہو، ٹھیک ہے، تو ان کا سم جو ہے وہ 91 جی وی کے برابر ہو جائے گا. تو آپ زی بوزون ایٹ لیسٹ پیدا کر لیں گے، ٹھیک ہے. وہ کہیں بھاگتا بنی جائے گا، بس پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ کے پاس فکس ٹارگیٹس ہوں، جیسے کہ یہاں پہ ہے کہ آپ نے الیکٹران کو فار ایگزامپل فکس کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں اس میں مومنٹم والے کمپوننٹ 3 مومنٹم والے کمپوننٹ 0 ہیں، اور جو پازیٹران ہیں وہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے اور وہ آگے اس کے ساتھ ٹکرائے گا. تو اس کی آپ جب فزکس کریں گے تو اور یہ سمپل جو ہمیں کیلکولیشن ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وی نیڈ 8000 ٹی ای وی، یعنی کہ جو الیکٹران ہیں وہ اتنی انرجی کے ساتھ ٹی ای وی، آپ کو پتہ ہے کہ جی ای وی جو ہوتا ہے 10⁻9 الیکٹران وولٹ ہوتا ہے، ٹی وی کا مطلب 10⁻12 ٹی وی 10⁻3 جی ای وی، یعنی کہ آپ یہ سمجھیے کہ 1000 جی ای وی کہاں، یہاں پر 4.5 سوری 45.5 جی ای وی تھا، اور یہاں آپ کو جو انرجی چاہیے تو 8000 ٹی ای وی کا مطلب یہ ہے کہ 8000 10⁻3 جی ای وی. یو کین امیجن، تین اور ملا لیں اس کے اندر تو آپ دیکھیں 10⁻6 جی ای وی. سو مچ آف انرجی از نیڈیڈ، ٹھیک ہے، جسٹ ٹو پروڈیوس زی بوزون. تو جو کہ کلیئرلی انڈیکیشن ہے کہ ہمیں فکس ٹارگیٹس کے بجائے سرکولر ٹارگیٹس، یعنی کہ یہاں پہ سینٹر آف میس فریم ہوں، یا یہ کہہ لیں کہ دونوں پارٹیکل جو ہے وہ موشن میں ہوں اور وہ آ کے کسی پوائنٹ پہ ٹکرائیں، تو ہمیں کم انرجی درکار ہوتی ہے نئے پارٹیکلس کو جو ہے جنریٹ کرنے کے لیے. یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جو ایل ایچ سی ہے، لارج ہیڈرن کولائڈر، اس میں جو جو انہوں نے آپ سمجھیں کہ حکمت عملی یا اسٹریٹجی رکھی ہے وہ یہی ہے کہ ایک طرف سے اس وقت اس وقت جو آدمی اس وقت جو جس انرجی کے ساتھ یہ ٹکرا رہے تھے وہ تقریباً 12 کتنا کہہ سکتے ہیں آپ، اراؤنڈ 6.5 ٹی وی کی بیم اس طرف سے تھی اور پروٹون کی، اور 6.5 ٹی ای وی کی بیم جو ہے وہ اس طرف سے تھی جو کہ یہاں سے آ رہی تھی. تو یہ مل کے ہمارے پاس 13 ٹی وی تک پہنچ جاتے ہیں، یعنی تو سینٹر آف میس فریم میں یہ انرجی جو ہے وہ 13 ٹی ای وی کے برابر ہو گئی تھی. تو اتنی انرجی کے ساتھ آپ جو ہے جنریٹ کر رہے تھے. اور آپ اگر چونکہ ہم جنرل ریلیٹیوٹی کر رہے ہیں، میں اس سے زیادہ تفصیل میں شاید نہ جاؤں. اوکے، میرے خیال سے اتنا کافی ہے. تو اس پہ ہمیں امید تھی کہ ہمیں نئے پارٹیکلز مل جائیں گے، لیکن فی الحال نہیں ملے ہیں. تو ابھی فی الحال تو ایل ایچ سی بند ہے، اس کی مینٹیننس اور اس کا اپگریڈیشن ہو رہی ہے، اور آئی ہوپ کہ 1-2 سال میں کہ دوبارہ اسٹارٹ ہوگا تو اس میں صرف یہ کریں گے کہ وہ جو نمبر آف پروٹونس ٹکرا رہے ہیں، ابھی تو صرف انرجی ہے نا یہ، پھر وہ کوشش کریں گے، اس کو لیومینوسٹی کہتے ہیں، نمبر آف پروٹونس کولوژن جو ہے وہ اس کو انکریز کر سکیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ریئر ایونٹس کے جن کے پیدا ہونے کے یا ہونے کے چانسز کم ہیں، تو چونکہ آپ کولوژن بڑھا دیں گے، ریٹ ایونٹس بڑھا دیں گے، تو پھر وہ چانسز پیدا ہو جائیں گے کہ وہ ریئر ایونٹس جو کہ شاید نہیں دیکھے جا سکے، وہ جو کہ اس انرجی میں دیکھے جا سکتے تھے، تو شاید وہ دکھ جائیں کہ اگر آپ کولوژن بڑھا دیں، یعنی کہ نمبر آف ایونٹس بڑھا دیں. سو لیکن بعض کولائڈرز ایسے ہیں جن کو ہم لینئر کولائڈرز کہتے ہیں، اس میں تو لازمی طور پہ ہمیں یہ کرنا ہی پڑتا ہے کہ ہمارے پاس جو جو یعنی دو میں سے ایک پارٹیکل جس کے ساتھ ہم ٹکرا رہے ہیں وہ بیسکلی فکس ہو، رائٹ، اور ایک بیم آ کے ٹکرائے.
وہ اس طرح کے کولائڈرز ہم زیادہ تر ان جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں ہمیں پہلے سے فزکس نون ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اس وقت پلانز ہیں لینئر کولائڈرز کے، جو کہ فار ایگزامپل جاپان میں یا ایون یہ لوگ چائنا میں بنانا چاہ رہے ہیں CEPC کے نام سے، سرکولر الیکٹرون پوزیٹرون کولائڈر. وہ تو خیر سوری سرکولر ہے، لیکن یہ جو لینئر کولائڈر یہ لوگ جیپنیز بنانا چاہ رہے ہیں. ان کا آئیڈیا یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ ہمیں ہگس کو فردر اسٹڈی کرنا ہے، تو اب چونکہ ہگس بوزون تو ہمیں مل گیا ہے، لیکن جو ہمارے پاس رکاوا کپلنگز ہیں اس کو اگر ہم فردر اسٹڈی کرنا چاہیں تو وہاں پر وہ چیزیں بہت آسانی سے اسٹڈی اس لحاظ سے ہو سکتی ہیں کہ ایک تو پروٹون آپ کو پتہ ہے کہ یہ QCD کے پارٹیکلز ہیں، تو جب ٹکراتے ہیں تو بہت زیادہ ہیڈرون جنریٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ بیک گراؤنڈ ہمارے کام کا نہیں ہے. تو وہ ہم لینئر کولائڈرز کے اندر ہم الیکٹرانس کو استعمال کر سکتے ہیں. ایک بات وہاں پہ اتنا زیادہ گاربیج پیدا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ ہم ان کی انرجیز کو ٹیون کر سکتے ہیں اپنی لحاظ سے، کہ ہمیں 5 GB کی بیم چاہیے، 6 GB کی چاہیے، 7 GB کی چاہیے، تو وہ ہم بہت آسانی کے ساتھ ٹیون کر سکتے ہیں اور ہم ایگزیکٹلی ان انرجیز پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جو انرجیز ہمیں چاہیے. اور ہم فردر جو 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 ریئیکشنز ہیں انہیں زیادہ اچھے طریقے سے اسٹڈی کر سکتے ہیں، کیونکہ انوائرمنٹ بہت کلین ہو جائے گا. QCD جہاں پہ انوالو ہو جاتی ہے، جہاں پروٹون ہیڈرون انوالو ہو جاتے ہیں، وہاں پہ بیک گراؤنڈ بہت زیادہ آ جاتا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے. جو چیز میں آپ کو بھی تھوڑا سا جنرل ریلیٹیوٹی یا کاسمالوجی کے حوالے سے بتانا چاہ رہا تھا، وہ یہ ایگزامپل ہے 3.6 جو کہ GZ کے من کٹ آف کہلاتا ہے. آپ لوگ شاید آپ لوگوں نے میرے منہ سے، یا آپ جو لوگوں کو تھوڑا شوق ہے انہوں نے شاید یہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کا نام سنا ہو، جسے ہم CMB کہتے ہیں. اگر ہم لوگ کاسمولوجی کے تک وہاں تک پہنچ پائے تو شاید آپ کو یہ بات اندازہ ہو کہ جب ہماری یونیورس کا آغاز ہوا ہے تو اس کے تقریباً 3 لاکھ سال تک ہماری جو یونیورس تھی وہ اوپیک تھی، کیونکہ پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئر جنریٹ ہو رہے تھے اور وہ انہائلیٹ کر رہے تھے ایک دوسرے کو. تو بے تحاشا ریڈیشن تھی. کچھ آپ کو مطلب اگر آپ فار ایگزامپل ایک بہت اچھی ٹیلیسکوپ بھی بنا لیں اور آپ دیکھنے کی کوشش کریں، فار ایگزامپل جسے ہم کہتے ہیں بیکورڈ ان ٹائم، ٹھیک ہے، کہ کیونکہ لائٹ جو آ رہی ہے وہ آپ کو بہت پرانی انفارمیشن لے کے آ رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر ابھی باہر نکل کے سورج کو دیکھیں تو وہ 8 منٹ پرانا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح الفا سینچوری کو اگر آپ رات کے وقت دیکھیں تو وہ چونکہ 4 لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ہے، تو جو آپ رات کو الفا سینچوری دیکھیں گے وہ تقریباً 4 سال پرانا ہوگا. 4 سال پہلے کا اس وقت کیا ہوا ہے وی ڈونٹ نو، ہمیں 4 سال کے بعد پتہ چلے گا. اسی طرح جو دور کی گیلیکسیز یا اسٹارز ہیں ان کے سے جو ہمارے پاس روشنی آتی ہے وہ بہت پرانی انفارمیشن لے کر آ رہی ہے. تو اگر ہم اسی طرح اپنے اچھے ٹیلیسکوپس ہوں اور بہت ہی جو فینٹ لائٹ ہے اس کو اگر ہم اسٹڈی کریں تو ہم یونیورس کو بہت پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کی ایک لمٹ ہے. ہم 3 لاکھ ہم یونیورس کو جو دیکھ سکیں گے اپنی آنکھ، سو کالڈ آنکھ سے، مطلب انفراریڈ ریجن میں بھی، وہ یونیورس بننے کے تقریباً 3 لاکھ سال کے بعد کا ہے. اس سے پہلے کا ہم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئرز وغیرہ بن رہے تھے جیسے میں نے آپ کو کہا، اور ریڈیشن ڈومینیشن تھی، تو کچھ بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. پھر کیونکہ یونیورس ساتھ میں ایکسپینڈ بھی کر رہی تھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ایکسپینڈ کرے گی تو ٹیمپریچر بھی گرے گا، جو سمپل تھرمو ڈائنامکس آپ نے جو پڑھی ہے. تو جب وہ جب یونیورس پھیلتی چلی گئی تو وہ پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل ایک دوسرے کو نہیں دوبارہ مل سکے. کیونکہ دیکھیں نا، شروع میں اگر فرض کریں ایٹ ٹائم T1 پہ وہ پارٹیکل یہاں پہ تھے، ٹھیک ہے، اور یونیورس کا سائز فار ایگزامپل S1 تھا اور اس کا ٹیمپریچر T1 تھا فار ایگزامپل. اب آفٹر ٹائم T2 یہ فرض کریں کہ یہ سارا کچھ تھا ایٹ ٹائم T1 پہ، لیکن ایٹ ٹائم T2 پہ کیا ہوا کہ اس کا سائز بڑھ گیا، S2 ہو گیا. اب یہ پارٹیکل دور چلے گئے کیونکہ اسپیس جو ہے وہ جنریٹ ہو رہی تھی بیچ میں، اور اس وقت کیا ہوا کہ ٹیمپریچر گر گیا، یعنی کہ یہاں ٹیمپریچر T2 جو ہے وہ T1 کے مقابلے میں کم ہے. اب یہ ڈسٹینس بڑھ گیا، تو اب یہ جو پارٹیکل اور اینٹی پارٹیکل کے جو پہلے قریب ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو انہائلیٹ کر دیتے تھے، تو وہ نہیں کر پائے. جب وہ نہیں کر پائے تو جو فوٹون وہاں پہ جنریٹ پہلے سے ہوئے تھے تو وہ فری ہو گئے. ورنہ کیا ہو رہا تھا
کہ وہ جو انرجیٹک فوٹون ہوتے تھے وہ پھر پیئر اینٹی پارٹیکل پیئر کے اندر جنریٹ کی گئی پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئر کے اندر کنورٹ ہو جاتے تھے. اب چونکہ یونیورس کا سائز بڑا ہے، ٹیمپریچر گرا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہوا کہ ان کی جو ویو لینتھ تھی وہ اسٹریچ کر گئی. ٹھیک ہے، پہلے اگر یہ ویو لینتھ تھی تو وہ اب ان کی ویو لینتھ یہ ہو گئی، کیونکہ اسپیس ٹائم اسٹریچ کر رہا تھا نا. تو ایک تو یہ ہوا کیونکہ جب آپ پتہ ویو لینتھ بڑھے گی تو فریکوینسی کم ہوگی، فریکوینسی کم ہوگی تو انرجی کم ہوگی، انرجی کم ہوئی تو اس کا مطلب ہے اب ان کے پاس اتنا انرجی بجٹ نہیں ہے کہ وہ پارٹیکل اینٹی پارٹیکل پیئر پروڈیوس کر سکیں. تو اب وہ جسٹ فوٹون بن کے رہ گئے، اب وہ کچھ اور پروڈیوس نہیں کر سکتے تھے. ایک بات اور مزید انرجیٹک فوٹون اس لیے پروڈیوس نہیں ہو سکے کہ یہ دونوں پارٹیکل اینٹی پارٹیکل تھے وہ اتنی دور جا چکے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو انائلیٹ نہیں کر سکتے تھے. جب انائلیٹ نہیں کر سکتے تو ہمارے پاس نئے فوٹون جنریٹ نہیں ہوئے. تو اس طریقے سے ہمارے پاس پارٹیکلز اور اینٹی پارٹیکلز علیحدہ ہو گئے اور فوٹون ہمارے پاس علیحدہ ہو گئے. تو پھر وہ فوٹونز جو ہمارے پاس جو اس وقت کے چلے ہوئے ہیں وہ ہم پورے یونیورس میں پھیل گئے. وہ آج بھی فوٹونز ہمیں جو ہے یونیورس میں ملتے ہیں. تو جیسے میں نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ آپ کبھی اپنا ٹی وی کھولیں ٹیلی ویژن، تو یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو ایل ای ڈی کا تو مجھے اتنا نہیں اندازہ، لیکن جو ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس پہلے پرانے والے جو ٹی وی تھے اس میں جب آپ اس کو آن کریں اور کوئی چینل وینل نہ آ رہا ہو، وہ جو وائٹ اسپاٹس آیا کرتے تھے اس میں 30% وائٹ اسپاٹس جو تھے وہ سی ایم بی کے تھے. اور اسی کے انہیں سی ایم بی یعنی کہ کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن ہی کی وجہ سے ہماری یونیورس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اباؤٹ 3 کیلوین کے قریب ہے. ٹھیک ہے، مائکرو ویو دیکھیے شروع میں تو یہ مائکرو تھے، یہ یقینی طور پہ گیما ریز وغیرہ یا اس طرح کے جو ہائی انرجی فوٹونز ہوں گے. لیکن چونکہ وہی والی بات ہے کہ یونیورس ایکسپینڈ کر گئی ہے تو یہ فوٹون اپنی انرجی لوز کر گئے ہیں. تو یہ اس وقت مائکرو ویو جو ہے وہ ہمیں ریجن ہے اس میں انفرا ریڈ میں بھی نہیں ہے، مائکرو ویو جو ریجن میں جس کی ویو لینتھ انفرا ریڈ سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور فریکوینسی کم ہوتی ہے. سو دیٹس وائی وی کال دیم کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن. تو یہ آج بھی بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہمیں دے رہے ہیں اور اس پہ بے انتہا ریسرچ ہو رہی ہے. اور ان کے اندر بہت ٹائنی ویریشن ہے، بہت ٹائنی ویریشن ہے جو کہ ہمیں پتہ دے سکتی ہے کہ ہماری کائنات کا آغاز کیسے ہوا ہے. تو وہ سگنیچرز ابھی بھی ان کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہیں. تو دیکھیں آگے چل کے ہمیں کیا چیز پتہ چلتی ہے. بہرحال اب یہ جو ہمیں جیزے کے جو کٹ آف ہے یہ بیسکلی 3 سائنٹسٹ کے نام پر ہے جو ہم ابھی آگے جا کے ان کو دیکھیں گے. یہ اس لیے سے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ سی ایم ڈی کے ساتھ جو کاسمک ریز ہیں جو کہ فار ایگزامپل پروٹون وغیرہ کے اوپر اگر مشتمل ہوں تو ان کا انٹریکشن ان سی ایم ڈیز کے ساتھ ہوتا ہے. تو ہم یہ دیکھنا چاہیں گے اور کیلکولیٹ کرنا چاہیں گے، ایسٹیمیٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ جو کاسمک ریڈیشن جو فرض کریں کہ دور دراز کسی گیلیکسی سے نکلیں، رائٹ. آپ کو پتہ ہے کہ اگر جیسے کہ اس سال پہ جو نوبیل پرائز ملا ہے ان لوگوں کو، جو ایک خاتون ہیں امریکن اور ایک جرمن پروفیسر ہیں جنہوں نے ہمارے ملکی وے گیلیکسی میں موجود جو وہ ہے بلیک ہول ہے اس کو انہوں نے ایک عرصے اسٹڈی کیا ہے اور جو اس کے اراؤنڈ اسٹارز کی جو موشن ہے اس کو وہ اسٹڈی کرتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اسٹارز بعض دفعہ بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں تو بلیک ہول انہیں کھا جاتا ہے، ان کا میٹر بلیک ہول کے اندر گرنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے پھر ریڈیشن بھی نکل سکتی ہیں اور میٹر بھی اگر کسی وجہ سے گریوٹی آگے پیچھے ہو تو وہاں سے ایجیکٹ ہو سکتا ہے. اور پھر اسی طرح جو دوسرے ایونٹس ہیں فار ایگزامپل سپر نووا ہیں تو وہاں پر جس میں کہ اسٹار جو ہے وہ برسٹ کرتا ہے، دھماکے کے ساتھ پھٹتا ہے. تو ایسی تمام جگہوں سے ہمیں امید ہے کہ بہت زیادہ کاسمک ریز جنریٹ ہوتی ہیں اس میں، فار ایگزامپل پروٹون ہیں، نیوٹرون ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ نکل کے دنیا میں ہمیں پورے کائنات کے اندر پھیلتی ہیں. تو یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے ہمیں جی سی کے کٹ آف سے کہ ایک پروٹون جو ہے وہ چلنا شروع کرے تو کتنی دور تک وہ چل سکتا ہے باوجود اس بات کے کہ وہ سی ایم بی کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہو. تو اس کی ایک بہت اچھی ایک رف سی کیلکولیشن ہے لیکن کافی انٹرسٹنگ ہے، رائٹ. تو وہ ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا اب دیکھیے
کیا ہو رہا ہے کہ یہ پروٹون ہے اور جو 3.57 میں پروٹون پلس گیما بیسکلی لائٹ کو یا فوٹون کو شو کرتا ہے، فوٹون آف سی ایم بی. فوٹون سی ایم بی فوٹون کے ساتھ ٹکراتا ہے آ کے، اور فرض کریں انٹرمیڈیٹ پارٹیکل یعنی کہ ڈیلٹا پلس پروڈیوس کرتا ہے، اور پھر ڈیلٹا پلس جو ہے وہ فردر ڈکے کر جاتا ہے ایک نیوٹران اور ایک پائیون میں. ٹھیک ہے، تو اب چونکہ یہ اس میں ڈکے کر گیا تو پروٹون کی اپنی حیثیت تو ختم ہو گئی نا. تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ پروٹون جو اگر کسی دور اسٹار گیلیکسی وغیرہ میں سپرنووا میں جنریٹ ہوا ہو تو وہ کتنی دور تک جا سکتا ہے، وہ ہم آگے چل کے یہ ہم ایسٹیمیشن کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں یہ اتنا حصہ جو ہے سالو کرنا پڑے گا کہ پروٹون پلس جو سی ایم بی پروٹون ہے وہ ٹکرائیں اور وہ ہمیں ڈیلٹا پلس پروڈیوس کر کے دیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کی جو ہم اگر انرجی سیٹ کریں تو آپ دیکھیں کہ جو پروٹون آ رہا ہے اس کی ہم جو انرجی ہے وہ فرض کریں کہ وہ ایک پلین میں چل رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ انرجی کا کمپوننٹ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ انرجی پوری لکھی ہوئی ہے جس میں انہوں نے سی کو 1 کیا ہوا ہے، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کا ایکس کمپوننٹ پی کاس تھیٹا دے دیا اور یہ وائی پی سائن تھیٹا دے دیا، اور زیڈ کمپوننٹ کوئی نہیں ہے. اسی طرح یہاں جو فوٹون ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ فوٹون تو میسلس پارٹیکل ہے، تو صرف اس کا انرجی کمپوننٹ اور اس کا مومنٹم کمپوننٹ دے دیا، تو یہ پی آئی ہے. ٹھیک ہے، پی آئی میو کیونکہ برابر ہے پی میو پی اور پی میو گیما کے. ٹھیک ہے. اور بہرحال یہ پروڈیوس کر کے کہ جب جو ہے وہ ٹکرائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو ہم نے سم کیا تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ اس کا انوائرنٹ جو میس ہے وہ ایم این سی پلس ایم پائی سی کے برابر ہونا چاہیے، جو کہ یہاں پہ ہم اس کو دکھا رہے ہیں. تو یہ اس میں بیسکلی انٹرمیڈیٹ پارٹیکل کو چھوڑ ہی دیا کہ ڈائریکٹلی اس کے اوپر ہی آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، تو اب ہمیں چونکہ یہ پتہ ہے کہ میو آئی کے بارے میں ہم جانتے ہیں جو کس کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بس یہ کیئرفلی استعمال کرنا ہے کہ اس ایکویشن کو ہمیں بس سالو کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بیسکلی کیا ہوگا، یہ پی میو اور پی میو پی پلس پی میو گیما جو ہے اس کا اسکوائر کرنا ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اور یہ یاد رہے کہ اس کے اندر 3 کمپوننٹ ہیں، جیسے اس کے اندر رائٹ 1 2 3 اور اس میں سے 2 ہیں. تو یہ ذرا سا تھوڑی سی لمبی کیلکولیشن ہو سکتی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو کیوب کا اسکوائر یعنی 3 اے بی سی کا ہول اسکوائر کھول رہے ہیں، تو وہ ذرا سا لمبا ہوگا. بچپن میں آپ نے اس کے فارمولے دیکھے ہوں گے. تو بہرحال وہ کوئی ایسی میرے خیال سے خاص بات نہیں ہے. تو اس کو جب آپ ایکسپینڈ کریں گے تو اس طرح کی کوشچن آپ کے پاس آ رہی ہوگی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پی اسکوائر کاس اسکوائر تھیٹا اور مائنس پی اسکوائر سائن اسکوائر تھیٹا یہ آپس میں ایڈ ہوں گے تو پی اسکوائر بن جائے گا. وہ پی اسکوائر اس پی اسکوائر کے ساتھ کینسل ہو جائے گا. یہ کیو اسکوائر اور یہ کیو اسکوائر کینسل ہو جائے گا. تو آپ کے پاس بہت سمپل ایکویشن بچے گی. پہلی والی ٹرم بچے گی اور پھر ایک ٹرم یہ بچے گی اور ایک ٹرم یہ بچے گی. ٹھیک ہے، سو یو ول لیفٹ ود اونلی دس ٹرم اینڈ دس ٹرم اینڈ دس ٹرم. اس کو ملا کے آپ نے ساتھ لکھ لیا جو کہ اس کے اور پھر اس کو بھی آپ نے کھول کے لکھ کے جو کہ اس کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہم جو ہے وہ انرجیز کی کچھ ایسٹیمیشن کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پوری چیز جو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پروٹون کی انرجی کے برابر ہے. تو اس کو آپ نے اگر آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ یہ ای پی ہے تو پھر جسٹ آپ کو تھوڑا سا شفل کرنا ہے اور آپ اس کو اس ایکویشن کے اندر لکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ہم فردر کچھ سمپلیفیکیشن ہم یہاں پہ اس لیے کر سکتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو جن پارٹیکل کے میسز بہت چھوٹے ہیں انہیں ہم جو ہے اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ جو پوری ٹرم بن رہی ہے ایم این ٹائمز ایم پائی سی کیوب. ٹھیک ہے، یہ ٹرم جو ہے وہ بقیہ ٹرمز کے مقابلے میں جو ہے وہ بڑی ہے. تو رفلی اپروکسیمیٹلی ہم اس کو ایگزیکٹلی نہیں کیلکولیٹ کر رہے ہیں، ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. تو وہ رفلی برابر ہو رہی ہے. یہ 2 سے کینسل ہو جائے گا. کہاں گیا یہ ایم پی پائی، یہ غلطی ہوئی ہے میرا خیال ہے کیونکہ یہ والی ٹرم ہے یہ اوکے یہ این
एन स्टैंड फॉर द न्यूक्लियन है ये, नॉट द प्रोटॉन, मेरा ख्याल है ये इट शुड बी न्यूक्लियन. लेट मी चेक. Yes, yes. Proton and neutral pions, or and a charged pion and the neutron. ठीक है. तो N stand for the nucleon. तो वो उन्होंने जो है वो यहाँ पे कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ और न्यूक्लियन की जगह पे इन्होंने जो है प्रोटॉन का जो मैस है वो रख दिया. ठीक है. तो अब आप यहाँ पे इनके जो रिस्पेक्टिव मैसेज हैं वो आप रखें और उसको कैलकुलेट करें, तो एनर्जी जो रफली निकलती है हमारे पास वो वो 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है. अच्छा, एक चीज़ इन्होंने और की है कि आप इसमें ये वाली टर्म भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑन दी एवरेज जो सी एम बी फोटोन है उनकी जो एवरेज एनर्जी है वो बहुत ही कम है, 2 10 to the power -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इस एनर्जी के मुकाबले में बहुत कम है, तो हमने इसको भी निगलेक्ट कर दिया है. राइट. तो ये सिंपली हमारे पास जो एक रफ एस्टिमेशन है वो ये बता रहा है कि जो प्रोटॉन की रफली एनर्जी हो सकती है वो 10 to the power 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है. ठीक है. प्रोटॉन विद एनर्जीज एक्सीडिंग, जिनकी एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, इंटरेक्ट with the CMB photon and lose energy. ठीक है. So they cannot travel for long distances in the universe. This is called as Brezin-Zapestein Kuzmin cutoff, or in simple language, in simple word, GZK cutoff. तो वो प्रोटॉन जिनकी एनर्जी इससे एक्सीड कर रही होगी वो फिर सी एम बी फोटॉन्स के साथ टकरा जाएंगे. जब टकराएंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो खो देंगे. देखा ये गया है कि इस किस्म का जो जो रिएक्शन है उसका क्रॉस सेक्शन सिग्मा जो है वो इस ऑर्डर का है, 10 to the power -28 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक है. और नंबर डेंसिटी जो है वो सी एम बी फोटॉन्स की वो वो इस तरह से है कि 400 फोटॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब. यानी कि आप अगर इमेजिन करें अपनी दो उंगलियों को अपने करीब लेकर आए आँख के, तो तकरीबन 1 सेंटीमीटर के करीब बनाएंगे, और आप उसमें एक क्यूब अगर आप समझ लें कि इतनी लेंथ हो, इतनी ब्रेथ हो, इतनी हाइट हो, तो वह एक क्यूब होगा. उस एक क्यूब में CMB के 400 फोटोन मौजूद हैं. तो आप सोच सकते हैं कि आपके कमरे में कितने सारे फोटोन मौजूद हो सकते हैं. जब पर सेंटीमीटर क्यूब इतने हैं तो आपके कमरा तो कुछ मीटर्स का होगा, 3 4 मीटर, 3 3 क्रॉस 3 मीटर का भी आप लगा लें तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसमें कितने CMB जो फोटॉन्स होंगे. राइट. तो अगर हमें ये चीज़ें पता हो, हमें डेंसिटी नंबर डेंसिटी पता हो फोटॉन्स की. राइट. और हमें क्रॉस सेक्शन पता हो, तो हम जिसे हम कहते हैं मीन फ्री पाथ, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं. मीन फ्री पाथ ये होता है कि दो क्लूजन के दरमियान का डिस्टेंस. तो आप ये देख सकते हैं कि सिग्मा टाइम्स एन सी, यानी कि ये जो नंबर डेंसिटी है 1/सिग्मा टाइम्स एन सी बी, इसके जो डायमेंशन हैं वो लेंथ के बनते हैं. आप यहाँ से जो है देख सकते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर आप यहाँ पे लिखते हैं, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ से है, तो 1 सेंटीमीटर आपके पास बचेगा और वो ऊपर जाके लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है ना. क्योंकि देखें अभी मैं नंबर नहीं लिख रहा, सिर्फ डायमेंशन देख रहा हूँ कि सेंटीमीटर स्क्वायर यूँ है. ठीक है. और सी एम बी जो कह रहा है कि पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो वो सेंटीमीटर क्यूब ऊपर चला गया. तो ये कहाँ गया, एक सेकेंड, ये सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर चला गया और सी एम बी फोटोन पर सेंटीमीटर क्यूब, ये तो फिर वॉल्यूम बन जाएगा ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए. हम इसकी डायमेंशंस को सही से देखें. देखिए, लेट्स कैलकुलेट इट. होना तो ऐसे ही चाहिए. लेट्स ट्राई टू डू इट केयरफुली. सिग्मा क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर -2. ठीक है. 10 to the power -28 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा. ओके. और ये क्या है, फोटॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है. ये 1/सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है. अच्छा, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसको होना क्या चाहिए, जो 5 क्यों हो जाएगा, ये इन्होंने कैसे लिख दिया है. हम्म,
ڈائمینشن سر سگما کی ڈائمینشن تو اس نے صحیح لکھے ہوئے ہیں. سر ہاں ہاں سر یہ سگما کی ڈائمینشن اگر سیم اسکوائر ہے تو یہ نہیں، مائنس ٹو نہیں ہوا. یہ انورس اسکوائر ہوتی ہیں، یہ بات تو ٹھیک ہے، اس سے تو بالکل متفق ہوں کہ یہی ہوتی ہیں، سینٹی میٹر اسکوائر ہوتی ہیں، انورس سینٹی میٹر اسکوائر. یا تو ان سے کہیں غلطی تو نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اگر ہمیں یہ سینٹی میٹر اوکے، یہ ایک سیکنڈ، انورس بانڈ ہوتی ہے، انورس بانڈ، یہ غلطی ہوئی ہے میرا خیال ہے کہ شاید یہ سینٹی میٹر اسکوائر ہے. کیا چیز؟ اور این آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو یہ -2 اور یہ +3 ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیے ایسا ہو رہا ہے نا، اگر ہم یہاں پہ لگائیں تو یہ سگما یہاں پہ آیا ہے نا، سگما یہاں پہ ہے اور ساتھ میں این یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہوگا کہ سگما کے ابھی ہم سے اس کی ڈائمینشن لکھ رہے ہیں تو سینٹی میٹر -2، ٹھیک ہے، اور یہ این سی بی جو ہے 400 فوٹونس پر سینٹی میٹر کیوب ہے، ٹھیک ہے. تو پر سینٹی میٹر کیوب کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی ہم فوٹون کو چھوڑ دیں تو یہ 1/سینٹی میٹر کیوب ہو گیا نا، کیوں؟ جی سر ایسے ہی ہے. تو اور یہ جب اور بیسکلی میں اس چیز کو اوپر اٹھا کے رکھوں تو یہ -3 ہو جائے گا، سینٹی میٹر -کیوب ہو جائے گا، یا میں غلط کر رہا ہوں؟ ہاں نہیں سر، یہ مجھے لگ رہا ہے یہ شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے. ایک سیکنڈ میں چیک کر لوں ذرا، لیٹ می چیک اٹ. کیونکہ یہ تو بہت سمپل سی چیزیں ہیں، غلطی نہیں ہونی چاہیے. میں نے کہا تھا یہ سینٹی میٹر اسکوائر ہونا چاہیے. ہاں یہ غلطی ہوئی ہے. ہاں یہ غلطی ہے، یہ غلطی ہے، میں نے چیک کر لیا اور کنفرم کر لیا. دیٹس اے مسٹیک. یہ سینٹی میٹر اسکوائر ہے، یہ جو مائنس سائن آیا، یہ مائنس لگا ہوا ہے نا، یہ غلط ہے. اب ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ پلس ہے، یہ تو یہ اب ایک سے یہ 2 کینسل ہو جائیں گے تو سینٹی میٹر اوپر چلا جائے گا، ٹھیک ہے. کلیئر ہو گیا؟ یہ پلس ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سر. تو یہ لینتھ کی ڈائمینشنز آ گئے ہمارے پاس. اچھا اب یہ اس نے ایک نیا یونٹ آپ کے سامنے لکھا ہے، میگا پارسیک کہلاتا ہے، پارسیک، ٹھیک ہے. یہ ایسٹرونومیکل یونٹس ہیں. بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو 1 ایسٹرونومیکل یونٹ جو ہے نا، اس کو یہ لوگ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جیسے کہ یہ سن ہو اور یہ ارتھ ہو، تو ان کے درمیان کے جو ڈسٹینس ہے ہم اس کو 1 ایسٹرونومیکل یونٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب یہ جو فرض کریں کہ زمین اس طریقے سے گھوم رہی ہے، تو یہاں سے یہاں تک کا جو ڈسٹینس ہوتا ہے، دس از کالڈ ایز پارسیک، رائٹ. یہ آپ اس پہ جو ویکیپیڈیا پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، دس از کالڈ ایز پارسیک، ٹھیک ہے. تو میگا پارسیک کا مطلب ہے کہ 10⁶ پارسیک، ٹھیک ہے. اور یہ بیسکلی لینتھ کا ایسٹرونومیکل یونٹ ہے. تو 1 میگا پارسیک جو ہے وہ برابر ہے 3 × 10⁻24 سینٹی میٹر کے. یو کین امیجن.
और ये 10 मेगा पार्सेक का मतलब क्या हुआ कि 30 × 10⁻24 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और देखा ये गया कि जब ये प्रोटॉन टकराते हैं CMG से तो ये तकरीबन 20% अपनी एनर्जी जो है वो खो देते हैं। तो उसका मतलब है अगर वो एक कोलिजन में 20% एनर्जी खो रहे हैं तो तकरीबन, और ये 10 मेगा पार्सेक में ये हो रहा है, तो तकरीबन 100 मेगा पार्सेक के अंदर अंदर वो अपनी सारी एनर्जी लूज़ कर देते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास अगर फोटोन जो फॉर एग्जांपल जो प्रोटॉन्स हैं वो अगर कहीं प्रोड्यूस होते हैं तो वो तकरीबन 100 मेगा पार्सेक के अंदर अंदर वो अपनी एनर्जी जो है वो लूज़ कर जाते हैं। और इस चीज़ को जो है हम बेसिकली GZ के लिमिट कहलाती है, ठीक है। तो सो प्रोटॉन विद एन एनर्जी एक्सीडिंग द GZ के लिमिट, ठीक है। अच्छा, अब ये आप याद रखिएगा कि ये उन प्रोटॉन के साथ है जिनकी की एनर्जी 10⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। अगर उनकी एनर्जी कम होगी तो फिर वो फोटॉन्स के CMB प्रोटॉन के साथ इस तरीके के इंटरेक्शन करके पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास इतनी एनर्जी ही नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ बात हो रही है कि अगर प्रोटॉन जनरेट हुए हैं और उनकी एनर्जी 10⁻20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो फिर उनके ऊपर GZ के लिमिट है कि वो ऐसे प्रोटॉन जो हैं वो 100 मेगा पार्सेक से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, उससे पहले पहले ही वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है कि जो आपको मालूम हो तो अच्छा है। ऑलराइट, अब जो हमें चीज़ थोड़ी सी देखनी है वो मल्टी बॉडी सिस्टम है। हमने इससे पहले जितने भी काम किए हैं हम बेसिकली पार्टिकल को या सिस्टम को जो है वो या तो पॉइंट पार्टिकल ले रहे थे, या इवन हम अगर प्रोटॉन जो कि एक कंपोजिट ऑब्जेक्ट है उसको भी हम आप समझ लें कि एक वन बॉडी के तौर पर हम जो है ट्रीट कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है कि हमारे आसपास जो जो चीज़ें हैं वो महज इतनी सिंपल नहीं है। मतलब हमारा वास्ता इलेक्ट्रिक फील्ड से पड़ता है, हमारा वास्ता ग्रेविटेशनल फील्ड से पड़ता है, एंड सो ऑन। तो हमें समहाउ ये बात पता होनी चाहिए कि हमें क्या है कि ऐसे सिस्टम जिसमें के जिनके मल्टी कंपोनेंट्स हों, या जिसे हम कह रहे हैं कि वो मल्टी बॉडी सिस्टम्स हों, तो उनके साथ हम क्या करेंगे, ऐसे सिस्टम्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। एक तो फॉर एग्जांपल आपके पास पॉइंट पार्टिकल होगी, लेकिन अगर आप इमेजिन करें फॉर एग्जांपल लेट मी ओपन माय वन नोट, और आप जाके देखिएगा किताबों में इस तरह की एग्जांपल्स होती हैं कि देखिए आपके पास एक पार्टिकल है, ठीक है, उसको आपने किसी स्ट्रिंग के साथ लगा दिया, ठीक है। या और हम सिंपल मिसाल लें कि एक स्प्रिंग और बॉब का हमारे पास सिस्टम है, ठीक है। इसका मैस M है, ये ओमेगा K है। तो आपको मालूम है कि ऐसी सूरत में ओमेगा बराबर होता है K/M, ठीक है। यानी कि अगर उसका K आपके पास है और उसका M मौजूद है तो ओमेगा जो है वो यूनिक होगी, ठीक है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करें कि मैं ये हरकत करूं कि यहाँ पर मैं इसके साथ यूँ कर दूं, ठीक है। मैंने M वही रखा लेकिन स्प्रिंग बढ़ा दिए, ठीक है। तो अब ये K1 हो गया, या इवन ये सेम भी हो तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 आ जाएगा, क्योंकि K1 + K2 हमें करना पड़ जाएगा, एंड सो ऑन। यानी कि क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बॉब्स बढ़ाता रहूँ, ये जो, ठीक है, तो क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है या जिसे हम कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो एक नहीं रहेगी, एक से ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि हम इसको इस तरह कहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आप सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल की आप जो है वो आप फिज़िक्स कर रहे थे, उसके बरखिलाफ़ अगर आपके पास एक स्ट्रिंग हो, ठीक है। वो स्ट्रिंग क्या चीज़ है, वो स्ट्रिंग यही तो है ना कि ये जो हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स आके एक साथ जमा हो गए हैं और वो कंटिन्यूस सिस्टम बन गया है, ठीक है। बजाय हमारे पास एक पॉइंट होने के, अब हम ये सोचेंगे
وہ پوائنٹ جو ہے وہ اب اس نے اپنے آپ کو ریپیٹ کیا اور کنٹینیوسلی ریپیٹ کیا ہے فرام ہیئر ٹو ہیئر. ٹھیک ہے. تو اب وہ ویریبل جو کہ ہم اس پارٹیکل کے لیے ہم یوز کر رہے تھے، فار ایگزامپل میس استعمال کر رہے تھے، رائٹ. تو اس اسٹرنگ کے لیے ہم پھر میس نہیں کہیں گے، پھر ہم کیا کہیں گے، میس پر یونٹ لینتھ کہیں گے. آپ کو یاد ہوگا آپ لوگوں نے فرسٹ سیمسٹر میں جو اس کا ہمیں ریزوننٹ فریکوینسی کا اپنے جو ایکسپیریمنٹ کیا تھا، وہ جس میں کہ سونو باکس وغیرہ انوالو تھا. آپ کو یاد ہے آپ اسٹرنگ کی لینتھ پر یونٹ، سوری میس پر یونٹ لینتھ نکالا کرتے تھے. آپ نے فار ایگزامپل اسٹرنگ کا میس معلوم کر لیا، اس کو اس کے لینتھ سے ڈیوائڈ کر دیا، تو آپ کے پاس پر یونٹ لینتھ آ جاتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ اب آپ کے پاس سسٹم میں صرف ایک پارٹیکل نہیں ہے بلکہ یہ پورا کنٹینیوس سسٹم ہے. تو وہاں سے آپ کا واسطہ ایک طرح سے، کیونکہ وہ اسٹرنگ کو ہم یونی ڈائمنشن لے رہے ہیں تو ہم پر یونٹ لینتھ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک طرح سے وہ میس کی ڈینسٹی تھی، رائٹ، ون ڈائمنشنل. اسی طرح اگر ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں نا کہ بجائے ون ڈائمنشن لینے کے اس کو کیوب کر دیں، یعنی کہ والیوم کر دیں، تو وہاں ہمارا واسطہ بجائے سمپل میس کے میس ڈینسٹی کے ساتھ پڑے گا، یعنی کہ سمپل ڈینسٹی کے ساتھ پڑے گا. ٹھیک ہے. میس پر یونٹ والیوم ہو جائے گا. تو اس طرح ہمارے پاس جو ایک سنگل باڈی کے لیے جو ویریبلز ہیں، فار ایگزامپل وہ کنورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایسا سسٹم آ جائے کہ جو کہ جس کے پاس بہت زیادہ فار ایگزامپل ڈگریز آف فریڈم ہوں، تو وہاں ہمارا واسطہ پھر بجائے سنگل پارٹیکل یا اس طرح کی چیزوں کے وہاں پہ ڈینسٹیز کے ساتھ پڑتا ہے. اور پھر اسٹرنگ میں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ بجائے ایک باب ہونے کے بہت سارے بابز ہیں جو کہ بہت قریب قریب لگے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان جو انٹرمولیکولر فورسز ہیں وہ بیسکلی اسپرنگس کا کام کر رہی ہیں. اور چونکہ بہت قریب قریب آ گئے ہیں تو اس سسٹم کی صرف ایک نیچرل فریکوینسی تھی. لیکن ایسے آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ نمبر آف بابس بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو نیچرل فریکوینسی ایک سے زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے فرسٹ سیمسٹر میں وہ جو اسٹرنگ کو آپ نے جب آپ اس کے ساتھ لگاتے تھے وائبریٹر کے ساتھ، تو وہ کسی بھی فریکوینسی کے اوپر آپ کو اسٹینڈنگ ویوز جو ہے ملنا شروع ہو جاتی تھیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹرنگ ایک کنٹینیوس سسٹم ہے، اس میں آلموسٹ انفائنائٹ نمبر آف پارٹیکلز ہیں. ہم انفائنائٹ تو ایسے ہی میں کہہ رہا ہوں، ہم ان کو گن سکتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس مٹیریل کا بنا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ 1 مول 2 مول 3 مول ہوگا نا. تو وہ نمبر آف پارٹیکل بہرحال فائنائٹ ہے، لیکن عام زندگی کے حوالے سے دیکھیں تو وہ انفائنائٹ ہیں تقریباً. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں پھر نمبر آف نیچرل فریکوینسیز بھی بہت زیادہ ہوں گی. تو وہ کسی بھی فریکوینسی ذرا سے آپ نے ہلایا تو وہ آپ کے پاس اس کی نیچرل فریکوینسی آ جاتی ہے اور آپ اس کو وائبریٹ کر سکتے ہیں. تو جو فیلڈس کا جو کانسیپٹ ہے فزکس میں، اور وہ آپ اس کو دو طرح سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ایسی فزیکل کوانٹٹی جس کو آپ کنٹینیوسلی، اچھا یہ ڈپینڈ کرے گا وہ فیلڈ کنٹینیوس ہیں یا ڈسکریٹ ہیں. اگر ہم الیکٹرک فیلڈ کی بات کریں فار ایگزامپل یا گریویٹیشنل فیلڈ کی، تو ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک ایسی فزیکل کوانٹٹی جو ہر پوائنٹ کے اوپر آپ اس کو ڈیفائن کر سکیں، اس کی پراپرٹیز آپ میجر کر سکیں، تو وہ فیلڈز کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ کسی خاص ڈائریکشن میں ہے تو پھر وہ ویکٹر فیلڈز ہوں گی، اور اگر وہ خاص ڈائریکشن میں نہیں ہے تو وہ اسکیلر فیلڈز ہوں گی. فار ایگزامپل آپ کے کمرے میں موجود ٹیمپریچر ہے، آپ کسی بھی پوائنٹ پہ ٹیمپریچر معلوم کر سکتے ہیں اور کنٹینیوسلی معلوم کر سکتے ہیں. آپ تھرمو میٹر لے کے نکل جائیے، آپ ہر پوائنٹ پہ ٹیمپریچر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو وہاں ٹیمپریچر فیلڈ ہے، وہ اسکیلر فیلڈ ہے، وہ کسی ڈائریکشن پہ بھی ڈیپینڈ نہیں کرتی. تا وقت ہے کہ آپ نے کوئی کھڑکی کھولی ہوئی ہو، ٹھنڈی ہوا آ رہی ہو یا گرم ہوا آ رہی ہو، رائٹ. اسی طرح آپ کے پاس اگر گریویٹیشنل فیلڈ ہے تو آپ کو پتہ ہے وہ آلویز ٹورڈز دا سینٹر آف دی ارتھ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ایک ویکٹر فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ اس کو ہر پوائنٹ پہ آپ معلوم کر سکتے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے. لیکن ایک اور اس کی جو فیلڈ کی ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ یہ ایک ایسا میکینیکل سسٹم ہے جو کہ ملٹی کمپوننٹ ہیں، اور ان فیکٹ اٹ کین ہیو آلموسٹ انفائنائٹ نمبر آف ڈگریز آف فریڈم. ٹھیک ہے. تو
اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس وہ سارے ویریبل جو ہم سنگل پارٹیکل کے لیے لکھتے تھے، یا وہ ایکویشن آف موشن جو ہم سنگل پارٹیکل کے لیے لکھتے تھے، یا وہ لیگرانجین جو ہم سنگل پارٹیکل کے لیے لکھتے تھے، اس طرح کے لیگرانجین ان پرنسپل ہمیں فیلڈس کے لیے بھی لکھنے چاہیے، تو وہ پھر وہ فیلڈ ایکویشنز کہلاتی ہیں. تو وہاں پر لیگرانجین محض لیگرانجین نہیں ہوتے بلکہ وہ لیگرانجین ڈینسٹیز کہلاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی ہمیں جو ہے دماغ میں رکھنی پڑیں گی، اور پھر ہم یہ ملٹی باڈی سسٹم یا فیلڈس کی ہم جو ہے بات کریں گے. تو یہاں پہ صرف اس نے تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے پاس جب ملٹی باڈی سسٹم آئیں گے تو وہاں پہ چونکہ ایک سسٹم ایک سے زیادہ پارٹیکل موجود ہیں، تو پھر ہمارے پاس ہمارا جو ایکشن ہوگا اس میں صرف یہ کمپوننٹ جو ہم نے اس سے پہلے دیکھا ہے صرف یہی نہیں آئے گا، بلکہ ان میں آپس میں جو انٹریکشن ہو رہا ہوگا، کیونکہ ایک سے زیادہ پارٹیکل ہے نا، تو ان میں آپس میں انٹریکشن بھی ہو رہا ہوگا، تو وہ بھی ہمیں ساتھ میں ایڈ کرنا پڑ جائے گا جو اس نے یہاں پہ کر کے بتایا ہے. موسٹ آف دا کیسز میں یہ پوٹینشیل انرجی ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن یہ اس کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیٹس سی، مطلب یہ جو فائن مین رولز آپ نے پڑھے تھے فار ایگزامپل اس طرح کے، تو یہ جو ٹرمز ہوتی ہیں یہ بیسکلی انٹریکشن ٹرمز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور پھر یہاں سے ہمارے پاس جو ہے بائنڈنگ انرجی وغیرہ کے بھی کانسیپٹ آتے ہیں، تو وہ اس نے بتایا کہ بائنڈنگ انرجی جو ہے وہ بیسکلی برابر ہوتی ہے. اور اس نے ایک اگزامپل بھی کر کے بتائی ہے کہ آپ کے پاس ایک ہیلیم ایٹم ہے، اس کی بائنڈنگ انرجی آپ کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو اس نے آپ کو بتا دیا کہ جو الفا پارٹیکل ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ برابر ہوتا ہے 2 پروٹون نیوکلیائی اینڈ 2 نیوٹرون نیوکلیائی. تو وہ اس نے یہاں پہ بتا دیا ہے کہ بھائی نیوٹرون کا میس سنگل کا یہ ہے اور پروٹون کا یہ ہے، تو 2 ٹائمز ہو جائے گا، تو وہ یہ ہو جائے گا 2 ٹائمز دس 2 ٹائمز دس مائنس جو اس کا ٹوٹل میس ہے، تو آپ کے پاس یہ بائنڈنگ انرجی آ جاتی ہے. تو یہ انٹریکشن انرجی ایک طرح سے یہ ایک آئیڈیا دیا. اب بیسکلی جو آپ کو سکھانے میں انٹرسٹڈ ہے وہ لیگرانجین فارملزم ہے فار فیلڈ. یہ ہمیں اس لیے کرنا پڑے گا کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں انرجی مومنٹم ٹینزرس کی طرف جانا ہے. جب بھی ہم انرجی مومنٹم ٹینزرس کی بات کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی فیلڈز وغیرہ کی بات کر رہے ہیں. تو جتنی بھی فیلڈز آپ نے آج تک پڑھی ہیں، الیکٹرو میگنیٹزم، الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ یا گریویٹیشنل فیلڈ، یا جو بھی فیلڈز ہیں ان سب کے آپ انرجی مومنٹم ٹینزرس لکھ سکتے ہیں. تو وہ ہمیں اس کی ایک سمجھیں کہ بہت ہی آسان سی فارم ہمیں ڈرائیو کرنی ہے. آپ کچھ سوال کر رہے ہیں؟ سر یہ لینتھی ہو جا رہا ہے سر، بعد میں یہ ویڈیو دیکھنا بہت مشکل ہو جائے گا سر، پھر بور ہو جائے گا. کیا کریں یہ تو 1 گھنٹہ سر، یہ پھر دوبارہ نیکسٹ کلاس ہیں؟ آج تو یار تمہاری 2 کلاسیں ہوں گی، یا ابھی کوئی اور کلاس ہے تمہاری؟ نہیں، کلاس تو نہیں سر، پھر دوسری کلاس سٹارٹ کر لیتے سر فوراً بعد، کب؟ ابھی؟ اس کے فوراً بعد، اچھا اس کے اچھا، فوراً بعد. چلو ہم اس کو یہاں پہ روک دیتے ہیں اور پھر 5-10 منٹ کے بعد دوبارہ شروع کر دیں، یہ کہہ رہے جی سر. ہو؟ اوکے، ایسا کر لیتے ہیں.